میں نے کویشچن کیا کہ کلمہ پاک دن میں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ یہ بڑا بھاری وظیفہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہ پڑھا جائے. دیکھیں یہ جو بھاری اور ہلکے وظیفوں والے ہیں نا، یہ ان سے ذرا بچ کر ہی رہیں. کوئی صحیح مستند عالم دین آپ کو کچھ کہے تو اس کی بات تسلیم کریں، ورنہ کسی کی بات آپ نہ سنا کریں. کلمہ پاک ایک بہترین وظیفہ ہے اور بالکل ہلکا پھلکا ٹھنڈا وظیفہ ہے، باعث برکت ہے. لاکھوں مرتبہ پڑھیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، اچھے اثرات ہی مرتب ہوں گے. لہٰذا یہ اور اسی کوئی تعداد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے. آپ لاکھوں پڑھنا چاہیں، ہزاروں میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کئی دفعہ میں اس پہ کہہ دیتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے فرائض کو دیکھیں گے، پھر واجبات دیکھیں، پھر سنت موقدہ. اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، مکروہ تحریمی سے، پھر سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت سے. ان 6 چیزوں پہ اپنی پوری توجہ فوکس کریں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ حرام کر رہے ہوں گے، مکروہ تحریمی کا کوئی شعور نہیں ہوگا، سنت موقدہ ترک ہو رہی ہوں گی، نہ فرائض پورے ہو رہیں گے، نہ واجبات پورے ہو رہے ہوں گے، اور تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے وظیفے پورے کر رہے ہیں، وظیفے. اور یہ صرف زیادہ نفل اور مستحب ہے. جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے اس کو انسان پورا نہ کرے، اوور ٹائم لگانے کی کوشش کرے. تو میں آپ سے کویشچن کر لیتا ہوں کہ اگر ایک ماسی کو آپ نے گھر میں رکھا ہو صبح 8 سے شام 8 بجے، اور اس کو یہ بھی آفر کی ہو کہ 8 سے 9 اگر تم اضافی ٹائم دو گی اتنے پیسے تمہیں زیادہ دوں گی، وہ سارا دن نہ آئے اور 8 بجے آپ کے پاس آ کر کہے کہ جی 8 سے 9 بس میں اوور ٹائم لگانے آ گئی ہوں، مجھے اس سے کام کروائیں اور مجھے اضافی پیسے دے دیں، تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ اصل تو ڈیوٹی ہوتی ہے. تو بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے فرائض واجبات کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے علم سیکھنا ہوگا. اب علم بالکل نہیں سیکھتے ہیں، وظیفے لے کر بیٹھ گئے ہیں، لاکھوں کے وظیفے، ہزاروں کے وظیفے، اور وہ فضائل پڑھ لیتے ہیں کتابوں کے اندر. یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے اتنا انعام ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب نفل میں اتنی طاقت ہے تو اللہ نے فرائض کے اندر کتنی برکت رکھی ہوگی، واجبات میں کتنی ہوگی، قرآن پڑھنے میں کتنی ہوگی، حدیث پڑھنے میں کتنی ہوگی. اس لیے ان پہ توجہ کریں. وظیفہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے. پہلے اللہ کے فرائض واجبات دیکھیں، اس کے بعد مستحبات کی طرف آئیں. وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آ کر پوچھا کہ میں کیا درود ہی پڑھتا رہوں، سرکار نے فرمایا ہر ٹائم درود پڑھیں. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، تو کیا درود اگر وہ پڑھتے رہیں تو اس وقت میں کیا نفلی نماز چھوڑ کر درود پڑھنا افضل ہوگا یا نفلی نماز افضل ہوگی؟ دیکھیں آپ نماز وغیرہ کو نہ لیں. جب آپ فرض کہتے ہیں نا، فرض، اس میں یقینی سی بات ہے فرض نماز کا بڑا درجہ ہے. لیکن جب آپ نفل نماز کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ نفلی اعمال میں شمار ہوتی ہے، اور نفلی اعمال مختلف ہوتے ہیں. کچھ جسمانی عبادت کے ذریعے ہوتے ہیں، کچھ قولی قول کے ذریعے ہوتے ہیں. تو نفل ہونے میں درود اور نماز اب بالکل برابر ہے نفل ہونے کے اعتبار سے، لہذا اس میں بلکہ درود افضل ہے. ہاں اگر نفس نماز میں سستی کر رہا ہو اور درود کی طرف بڑھ رہا ہو تو نفس کشی کے لیے اگر نماز ادا کی جائے تو اس میں کافی ثواب مل جائے گا. تو وہ فرض کے اندر ہے کہ نماز سب سے افضل ہوتی ہے، فرض نماز عبادت کے اندر. لیکن جب آپ نفل میں آتے ہیں تو نفل اعمال برابر ہوتے ہیں. ایک یہ سوال تھا کہ کیا قرآن خوانی کے اندر جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو بطور اجرت مٹھائی دینا، کھانا پینا، کھلانا پلانا، یہ صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بطور تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ علماء متقدمین نے طاعات پر اجرت کو حرام قرار دیا تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ لوگ اپنے دیگر مسائل میں مشغول ہوتے تھے، یعنی کسب معاش کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے تھے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتے تھے. لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جو خلفاء ہوتے تھے، بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، وہ ایسے دینی کام کرنے والوں کے لیے شاہی خزانے سے وظائف دیتے تھے. تو وہ بالکل قصب معاش سے بے نیاز تھے اور دین کا کام کرتے تھے. پھر یہ وظائف کا سلسلہ منقطع ہوا تو لازم بات ہے کہ علماء کو اور دیگر لوگوں کو اپنے کام بھی کرنے ہوتے تھے. تو پھر علماء متاخرین نے مقام ضرورت پر طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا. مقام ضرورت کیا ہوگا؟ انہوں نے تعین کیا کہ ایسی چیزیں کہ اگر ہم اس پر اجرت کو جائز قرار نہ دیں اور آدمی سے کہیں کہ یہ کام بلا اجرت ہی کرو، اور وہ بیچارہ نہ کر سکے کیونکہ قصب معاش کے لیے بھی اس کو جانا ہے، تو پھر دین کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، دین کی ترقی رک جائے گی، ضیاء دین ہوگا، یعنی دین تباہ ہو جائے گا. ان مقامات پر اجازت دے دی کہ بقدر ضرورت آپ اجرت لے سکتے ہیں. اس میں امامت بھی ہے، مؤذنی ہے، مسجد کے خادم وغیرہ کی، بچوں کے تعلیم قرآن پر، اس طرح لوگوں کو علم دین سکھانا، فقہ سکھانا،
اسی طریقے سے اگر کوئی واقع ایسے بیانات کرے کہ جس میں وہ لوگوں کو مسائل سکھا رہا ہے اصلاح، اس کی بھی وہ اجرت لے سکتا ہے اپنے وقت کے لحاظ سے، ان کی اجازت دی، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر وہ پہلے والے حکم کو باقی رکھا۔ تو اب اگر جو کوئی تلاوت قرآن جو ہے یہ کوئی ضروریات دین میں نہیں آتی، اگر آپ اپنے مردوں کے لیے کہ ایصال ثواب کے لیے بالکل کوئی قرآن وغیرہ نہ پڑھوائیں تب بھی کوئی دین کا تو حرج نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم اس پہ مطلب تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ایک الگ چیز ہے، قاری صاحب حافظ صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت میں ہے، لیکن یہ ضرورت میں نہیں، تو لہٰذا اس میں اجرت کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اب قرآن خوانی کے لیے لوگ گھر پر آئے، اجرت کیسے بنے گی؟ کہ جب پہلے سے طے کر لی جائے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، اتنے اتنے پیسے لیں گے، یہ مٹھائیاں ہوں گی، یہ کھانا پینا ہوگا، یہ تو صراحتاً طے کر لیا گیا۔ اس قرآن پڑھانا یہ ناجائز بھی ہے اور اس پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ طے تو نہیں ہوا لیکن مشہور ہے کہ اگر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، تو یہاں پر بھی یاد رکھیں المعروف کالمشروط کے تحت یہی حکم ہوگا کہ وہاں پہ کھانا پینا کچھ لینا یہ گویا کہ قرآن کے بدلے میں ہی کہلائے گا اور منع ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے جو بالکل جائز صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یا تو صراحتاً منع کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں لیں گے، آئیں گے اللہ کے لیے پڑھ کے چلے جائیں گے، آئے اور پڑھے اور جاتے ان سے پہلے میزبان نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا، طیب اور حلال ہے۔ یا پھر وقت کا اجارہ کر لیں۔ وقت کے اجارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس آئیں گے اور اس 2 گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اس میں آپ ہم سے کوئی بھی کام کروا لیں۔ اب وہ خاص قرآن کے اوپر اجارہ نہیں کر رہے، اب اپنے 2 گھنٹے گویا کہ آپ نے ان کو دے دیے، اس میں وہ کوئی بھی کام لیں، اور یقینی سی بات ہے جب وہ گھر بلائیں گے آپ سے جھاڑو تو لگوانے سے رہے تو وہ کہیں گے جی قرآن پڑھ لیں تو اب آپ کے لیے اس کی اجرت لینا طیب اور حلال ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے جب آپ یہ مسائل کسی حافظ صاحب ایسے قاری صاحب کو سنائیں گے کہ جو لینے کے عادی ہوں وہ مجھ پہ ہی طنز کر دیں گے، وہ اپنے ہی ایک دین کی صورت نکال لیں گے، وہ کبھی اصلاح قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب کوئی شرعی مسئلہ ہمارے مالی مفادات پر ضرب لگا رہا ہو تو نہ مسئلہ اچھا لگتا ہے نہ مسئلہ بیان کرنے والا۔ لیکن اتنی تو ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ ان قاری صاحب سے یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ اپنے تائید کا کوئی فتوی لے آؤ تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے، تو اس لیے بہرحال آپ اس میں احتیاط کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی درس دے رہی تھی خاتون، انہوں نے کہا کہ جب اگر آپ زندگی میں کم از کم 3 مردوں کو نہ نہلائیں، غسل نہ دیں تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان بہن کو کہیں کہ اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو شاید آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ جاہلانہ تبلیغ ہے، ایسا کوئی بھی قرآن یا حدیث کے اندر نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی ایک مردے کو بھی نہ نہلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی نہلانا فرض کفایہ ہے، پورے شہر میں سے ایک شخص بھی نہلا دے تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے۔ اس قسم کی معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جاہل قسم کی آپا اور باجیوں کو مرکزی جگہ پر بٹھا کر اور ان کو واعظ و نصیحت کی اس طرح جاہلانہ واعظ و نصیحت کی اجازت دے دینا، یہ دین کی تباہی کا سبب بنے گا۔ جو اس درس کا اہتمام کرتا ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اس ایک مسئلے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ خاتون اس بات کی اہل نہیں ہے کہ ان کو درس وغیرہ کرنے دیا جائے، ان کو ہٹایا جائے، کچھ صحیح عالمہ رکھی جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی خاتون نے بیان فرمایا کہ عورتوں کا نماز کا طریقہ بالکل مردوں والا ہے، ان میں علیحدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ سجدے میں اس طرح اپنی کلائیوں کو نہ بچھاؤ جیسے کتا بچھاتا ہے، اور یہ کلام میں چونکہ مرد عورت کی تخصیص نہیں لہذا دونوں کو شامل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دونوں ایک طریقے سے نماز ادا کریں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی جو خطابات ہیں اکثر مردوں سے ہیں کیونکہ مذکر کے صیغے ہیں، لیکن اس میں مؤنث بھی یعنی عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ لیکن نماز کے باب میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ جو امور ہے کہ پھیل کر سجدہ کرنا، ذرا سختی کے ساتھ سجدہ کرنا، سجدے میں اٹھ کر سجدہ کرنا، یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، اور عورت کا پردہ یہ شریعت کو سنت کی ادائیگی سے زیادہ مطلوب ہے، یعنی یہ وجوب کے درجے میں بھی ہوتا ہے، فرض کے درجے میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا سمٹ کا سجدہ کرنا چونکہ اس کے لیے پردے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے، لہٰذا ہمارے فقہا نے فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اور یہ حکم شرع جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ ہر عورت کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کے پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ کہیں جا رہے تھے، 2 عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو مردوں کی طرح سجدہ کر رہی تھی، تو آپ نے شاید فرمایا کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں بلکہ سمٹ کے سجدہ کریں۔ اس مضمون کے کئی آثار آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور انتہائی مستند اس کی سند ہے، تو لہٰذا
ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بہنوں کو چاہیے کہ سیمٹ کا سجدہ کریں، اور اس میں ان کے لیے پردہ زیادہ ہے۔ اگر بالفرض یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فقط ایک سنت قرار دیا ہو، اور آج کل کے پرفتن دور کے اعتبار سے عورت ترک سنت بھی کرتی، تب بھی یہ بہت محمود تھا کہ عورت اپنے آپ کو ذرا چھپا کے کرے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ایک عورت سمٹ کے سجدہ کر رہی ہو اور ایک خوب پھیل کے سجدہ کر رہی ہو، جیسے حرم میں ہے، اب کوئی آدمی وہاں سے گزرا اور اس کی نظر پڑے گی، تو بتائیں پردہ کس عورت کا زیادہ ہوگا، اور کس عورت کو دیکھ کر کوئی خیال زیادہ کس قسم کا آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تو حدیث سے اس کو تائید حاصل نہ ہوتی تو خالی میں اپنی عقل سے ہی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یوں اور یوں ہونا چاہیے، لیکن حدیث سے بھی یعنی آثار سے اس کو تائید حاصل ہے کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، اپنے آپ کو ذرا چھپائیں۔ تو اس لیے جس بھی بہن نے یہ کوئی جملہ بولا وہ ٹھیک ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن ہمارے فقہا جو بہت ہی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، محتاط ہیں اور قرآن و حدیث سے بڑا قوی استدلال کرنے کی صلاحیت رکھنے والے، انہوں نے یہی فرمایا کہ عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں، لہذا مرد عورت کی نماز میں یہ فرق قائم رکھنا چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ عقیقے کے لیے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جو حدیثوں میں مطلب تعلیم آئی ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکری اور لڑکے کے لیے 2 بکریاں۔ بکری کا لفظ آیا، بکرا بھی کر سکتے ہیں، دمبا بھی کر سکتے ہیں، دمبی بھی کر سکتے ہیں، تو بکری لے لیں یا بکرا لے لیں، بلکہ بکری اگر حدیث کے الفاظ کے مطابق لیں تو یہ بکرے کے مقابلے میں سستی ملتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور لڑکے کے لیے 2 کا ذکر آیا، لیکن اگر آپ 1 بکری بھی کریں گے تو ٹھیک چل جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس کا گوشت باہر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اس کے گوشت کے وہی حصے ہوتے ہیں یا وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، اور جانور کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 سال کا بکرا یا بکری ہونے چاہیے، اور اس کے گوشت کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو دے دیں، خود کھا لیں، اور غربا میں تقسیم کر دیں، اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سارا کا سارا تقسیم کر دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پکا کر جسے دعوت کر دیں، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، کسی کی ممانعت نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ سب مطلب یہ کہ اپنے پاس سے خود ساختہ باتیں ہیں، سب کے سب کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے کہا ہڈیاں باہر پھینک سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ نئی نئی پھلجڑیاں ہمارے گھروں کے اندر اس وقت نکلتی ہیں جب اصل دین سے ہم محروم ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال ہر سال، بلکہ بعض لوگ پوری زندگی اسی قسم کی غلط باتوں کی پیروی میں ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے گزار کر اصل دین سے دور رہتے ہیں۔ بالکل یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو وہ موافق شرع ہے یا نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے مخالف ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو کیا بالکل صحیح کیا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں پہ میں کوئی آپ کو بدگمان ہونے کا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو آپ کے گھروں میں جیسے اب آپ نے معلوم کر لیا، آپ کی وساطت سے لاکھوں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے گھر میں کوئی بھی آپ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، کچھ آپ کے ممانعات سے بھرپور چیزیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور اس کے نتائج، یہ نہ کرو نحوست ہو جائے گی، یہ نہ کرو فلاں معاملہ ہو جائے گا، یہ سب کسی مستند مفتی صاحب کو آپ چیک کروائیں۔ گھر کے سرپرست پہ ذمہ داری ہیں، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہے یا عورت کی صورت میں ہے، کہ اس طرح کے اپنے تمام معاملات لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد کسی کو دکھا لیں، پوائنٹ لکھ لیں چھوٹے چھوٹے، پوری تفصیل کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کسی سے معلوم کرتے رہیں کہ بھی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جائز ہے ناجائز، پھر وہ صحیح مستند عالم دین یا مفتی صاحب جو کہیں کہ یہ خرافات، اس کو نکال دو، اتنا ٹھیک ہے بس اس کو، اور اگر پورا کا پورا وہ عمل خرافات ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے۔ خدا را اپنے گھروں سے بدعتیں نکالیں اور سنت کو رائج کریں۔ آپ ایسا نہ ہو کہ کسی بدعت کی حفاظت کرتے ہوئے خود مر جائیں یا بدعت ایجاد کر کے اپنے نسلوں کو دے کے چلے جائیں، تو پھر جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے رہیں گے اس کا وبال گھر کے سرپرست پر ہوگا۔ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ ان کی شاید والدہ کا انتقال ہوا تو یہ کبھی کبھار وہاں چلی جاتی ہیں، یہ شوہر کا ہوا ہے واللہ علم۔ تو بہرحال دیکھیں، قبرستان کی حاضری عورت کے لیے بھی منع نہیں ہے،